اسی کے ساتھ ساتھ آج اگر ہم تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو 23 مئی ہے، یعنی عیسوی اعتبار سے، اور 5 دن کے بعد 28 مئی ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے 28 مئی 1998 یوم تکبیر، کہ جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا، اور تمام اسلامی ممالک جو 57 کے قریب ہیں ان میں پہلا اور اب تک کا واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی صلاحیتوں کا حامل ہے، تو اسے بھی یوم تکبیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور اللہ کے عظمت کو بیان کرنے کا دن۔ پاکستان ایٹمی دھماکہ کر رہا ہے، ہم اللہ کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسی رب نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں پاکستان ایٹمی صلاحیت کا، ایٹمی طاقت کا، ایٹمی قوت کا حامل بنا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایٹم بم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چلا دیا جائے گا، ایٹم بم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہونا ہی مخالف پر رعب طاری کر کے رکھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو چلایا نہیں جائے گا، لیکن سمجھانے کے لیے میری بات کو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ڈرانے کے لیے ہوتی ہیں۔ بعض اداروں میں آپ جائیے تو استاد نے ڈنڈا رکھا ہوتا ہے، استاد کہتا بھی ہے میں نے مارنے کے لیے رکھا ہوا، اور کئی بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ استاد صاحب مارنے کے لیے رکھتے، وہ صرف ڈرانے کے لیے۔ ہمیں یاد ہے بچپنے کے دن تو والد صاحب نے ایک سٹک رکھی ہوئی تھی، اور وہ اونچائی پر سلیب کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ جہاں ہم میں سے کسی نے شرارت کی تو وہ سٹک پر ہاتھ گیا اور ہماری حالت خراب ہو گئی، جبکہ میں اگر اپنی یادداشت پر بہت زیادہ زور دے کر کے بھی سوچوں تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ہمیں سٹک لگی ہو، لیکن وہ سٹک کا رکھا ہونا اور پھر والد صاحب کا کہنا یہ مولا بخش ہے، اور پھر اس کی طرف ہاتھ کا بڑھ جانا، اس کا موجود ہونا ہی ہمیں کسی بھی کام کے لیے متنبع کرنے کے لیے کافی تھا۔ تو اگر اس چیز کو بڑھاتے چلے جائیں تو الحمدللہ یہ ایٹمی صلاحیتوں کا حامل ہونا اور ایٹمی پاور اور ایٹمی قوت حاصل کر لینا، یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور رحمت ہے کہ اس کا ہونا ہی کافی ہے، کہ دشمن اور مخالف بھی سمجھتا ہے اگر ہم نے کچھ ایسا کیا تو پھر مخالف بھی کوئی کمزور نہیں ہے، وہ بھی پھر اگر وہ نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ صفحہ ہستی سے اگر ہم پاکستان کو اللہ نہ کرے وہ سوچے کہ مٹا دیں گے تو پھر یقیناً وہ مٹانے والا بھی مٹنے کو تیار رہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی الحمدللہ اس دور کے جدید تقاضوں کے مطابق وہ ایٹمی صلاحیتیں موجود ہیں جو کسی بھی ایٹمی پاور کے حامل ملک کے پاس ہونی چاہیے۔ بہرحال اسے بھی یوم تکبیر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تکبیر کا مفہوم بیان کیا، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں اللہ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے